سبسکرائب کریں ایرج اسٹار ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ہمارے دور میں تاریخی معاشی بحران تھا، پوری دنیا میں فائنینشل سسٹم کریش ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سیاسی فیصلہ دیا، ہم نے یہ حکومت کی پالیسی بنائی کہ جو ہمارا سپاہی، ہماری فوجی آفیسر ہمارا سرحد کا دفاع کر رہا ہے، بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر رہا ہے، وہ خالی پیٹ نہیں سوئے گا۔ ہم نے ان کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے فوج کا بھی تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے 175% اضافہ کیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا، اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا، نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا، نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا، وہ بھی مرد اور صدر آصف علی زرداری نے کروایا۔ ساتھیوں، اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے۔ کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے، تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے، کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری۔ آج بھی یہ ہمارا سوچ ہے، آج بھی یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں، وہ نہ دہلی کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں، وہ یہ ہونے نہیں دے سکتے، یہ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کا پتلی کو بگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کا عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر
ضیاء الحق جیسے عامر کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مشرف جیسے عامر کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر میاں صاحب کا مقابلہ کیا. اور اب ہم آپ کے ساتھ مل کے اس نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کریں گے. اس کو بھی بگائیں گے جیسے آپ نے باقی سب کو بگایا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاں قائد عوام ہماری آٹومیٹ پروگرام کا بانی ہے، جہاں شہید رانی ہمارا میسائل ٹیکنالوجی کا بانی ہے، وہاں یہ کٹ پتلی سازش کر رہا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، پاکستان کا ایٹمک پاور کے خلاف. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ بھٹو شہید قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ، وہ ایٹم بم، وہ اسلامک بم جو ہمارا دفاع کرتا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کت پتلی اس پہ بھی سودا کرے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کت پتلی کشمیر کے حقوق پہ سودا کرے؟ آپ کو پتا ہے اور یہ کٹ پتلی کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ کلبھوشن کا آپ نے سنا ہوگا. کلبھوشن یادو جو رو کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان میں جاسوسی کی وجہ سے پکڑا گیا، دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا. نام سنا ہوگا آپ کا کلبھوشن یادو کا. کلبھوشن یادو جو پاکستان کی قید میں ہے. خان صاحب کی کوشش تھا کہ رات کے اندھیروں میں وہ آرڈیننس تیار ہوا کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروایا جائے. اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ سازش ملک اور قوم کے سامنے رکھا تو پھر وہ آ کے پارلیمان کے سب سامنے اپنے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی راستے نکال رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے. میں آپ کے تھرو پورے ملک کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر NRO کلبھوشن یادو کو دلوانا ہے تو عمران خان خود دے دے. پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں ملوث نہیں ہوگا.